بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ درجہ ہے اول سوم اور میں جماعت سوم کی اردو کی معلمہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جس کتاب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو کی درسی کتاب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظم سونی دھرتی کی پڑھائی وضاحت اور مشقی سوالات۔ تو سب سے پہلے جانیں گے سبق کا تعارف۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ یہ ملک ہم نے بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں ہمارے ملک کا نام ہمیشہ روشن اور بلند رہے۔ آج کی اچھی بات، ہمارا وطن ہماری پہچان ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے وطن سے ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کا نام سب سے زیادہ سربلند رہے۔ آج ہم اردو ادب کا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم سونی دھرتی۔ نظم کے شاعر ہیں مسرور انور۔ پیارے بچوں، کسی بھی سبق کو پڑھنے سے پہلے تدریسی مقاصد سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام بچے نظم درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے، نئے الفاظ سیکھیں گے۔ معیار کامیابی کے اہم نکات کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ تمام بچے درست تلفظ کے ساتھ انفرادی بلند خوانی کریں، پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دے سکیں گے۔ میں سابقہ واقفیت کے طور پر آپ سے چند سوالات پوچھ رہی ہوں۔ آپ نے سوالوں کے بارے میں اچھی طرح سوچنا ہے اور مجھے ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان کا پورا نام کیا ہے؟ بچوں، ہمارے ملک کا پورا نام کیا ہے بچوں؟ جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر مشرق کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ بچوں سوچیں اور بتائیں۔ جی، شاعر مشرق کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جی، کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال۔ سوال نمبر 3، پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جی پیارے بچوں، پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جی سوچیں اور بتائیں۔ جی، چکور۔ سبق میں آنے والے نئے الفاظ، نگر نگر، شہر شہر۔ نگر نگر کے کیا معنی ہے بچوں؟ شہر شہر۔ دوسرا الفاظ ہے میت۔ میت کا کیا مطلب ہے بچوں؟ دوست۔ میت کے کیا معنی ہے؟ دوست۔ دھرتی۔ دھرتی کا کیا مطلب ہے بچوں؟ زمین۔ سونی، خوبصورت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نظم سونی دھرتی۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ پیارے بچوں، سونی کا مطلب ہے خوبصورت، دھرتی کے معنی ہے زمین، ذرہ ٹکڑا، پیارا، عزیز۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھیں اور جب تک اس دنیا کا وجود ہے ہم اپنے ملک کو اسی طرح آزاد پائیں، کیونکہ ہمارا وطن ہی ہماری پہچان ہے، ہمارے وطن سے ہمارا نام ہے اور ہمیں اپنے وطن کا ہر ایک ٹکڑا، ہر ایک ذرہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پر گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر ہے میت رے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ پیارے بچوں، چرچا سے مراد ہے شہرت، نگر نگر شہر شہر، میت دوست رے۔ تیری پیاری سج دج کی ہم، سج دج سے مراد ہے شان و شوکت، اتنی شان بڑھائیں آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، عظمت بزرگی گن تعریف، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ اب بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 کی پہلی جز ہے، الف جز ہے، نظم میں اپنی سرزمین کے لیے کن اچھی خواہشات کو بیان کیا گیا ہے؟ بچوں، نظم میں اپنی سرزمین کے لیے کن اچھی خواہشات کو بیان کیا گیا؟ آپ نے نظم بہت غور سے سنی ہے، سوچیں اور بتائیں۔ جی
یعنی ہمیں اپنے وطن کا ہر ایک ذرہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے. ہمارا وطن ہماری پہچان ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سرزمین کو ہمیشہ اسی طرح آباد اور آزاد رکھے. جز بے دیکھیے بچوں کو اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بچوں، آپ کو اپنے وطن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی سوچیں اور بتائیں. خوب محنت کرنی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. جی، تاکہ اپنے وطن کی ترقی میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. شاباش. سوال نمبر 2 کی جو ضلف دیکھیے، نظم میں اپنی خوبصورت سرزمین سے کیا وعدہ کیا گیا؟ کیا وعدہ کیا گیا بچوں؟ جی ہم خوب محنت کریں گے، دل لگا کر پڑھیں گے، اپنے وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنے وطن کی سربلندی کی خاطر ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جز بے دیکھیے، تیرے دم سے شان ہماری سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے بچوں؟ جی، تیرے دم سے شان ہماری سے کیا مراد ہے؟ جی، یعنی ہمارے وطن سے ہماری پہچان ہے. جز جیم دیکھیے، نظم میں وہ الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے جو جوڑے کی صورت میں آئے ہیں. جی بچوں، جی آپ نے نظم بہت غور سے سنی ہے، سوچیں اور بتائیں کہ نظم میں کون کون سے الفاظ جوڑے کی صورت میں آئے ہیں. جی، قدم قدم اور بستی بستی اور نگر نگر اور دھڑکن دھڑکن. شاباش. خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. تیرا ہر ایک ڈیش ہم کو اپنی ڈیش سے پیارا. تیرا ہر ایک، اس خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ ذرہ. اپنی ڈیش سے پیارا، اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری. تیرے دم سے، اس خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ شان ہماری. تجھ سے ڈیش ہمارا، تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ ڈیش باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں ڈیش تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے. دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے. مترادف بچوں ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کے معنی یعنی میننگ بالکل سیم ہوں، آواز مختلف ہوتی ہے. سونی کا مترادف کیا ہوگا؟ خوبصورت. پیار، جی محبت. گن کے کیا معنی ہے، کیا مترادف ہیں؟ تعریف. دھرتی، زمین. عظمت کا مترادف کیا ہوگا بچوں؟ بزرگی. دکھ، غم. وہ الفاظ جو کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہونے پر بولے جاتے ہیں وہ حروف استعجاب کہلاتے ہیں. ڈیش کیا خوبصورت نظارہ ہے. تو بچوں ان چاروں الفاظ میں سے کون سا الفاظ آپ یہاں پہ تحریر کریں گے؟ سبحان اللہ. ڈیش کیا مزیدار کھیر ہے. جی ڈیش میں آپ کیا لکھیں گے؟ خالی جگہ میں آپ کیا لکھیں گے؟ ارے واہ. ڈیش آپ نے تو کمال کر دیا. او ہو آپ نے تو کمال کر دیا. ڈیش سارا کھانا گر گیا. آہا سارا کھانا گر گیا. پیارے بچوں امید ہے آپ سب کو نظم بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. مشقی سوالات کو آپ نے دوبارہ تحریر کرنا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. شکریہ. اللہ حافظ.